ڈاکٹر ذاکر نائک سے لوگوں کو کس قدر بغض اور حسد ہے کہ دیکھیے یہ لڑکی سرے بازار لوگوں سے انٹرویو کرتی پھر رہی ہے کہ آپ کے مجھ سے 20 منٹ سے بات کر رہے ہیں، آپ کے دل میں ہلچل مچی یا نہیں مچی۔ اب دیکھیے ان کے اندر حیا اور شرم بالکل نہیں ہے، اور جس میں حیا نہیں ہوتا ہے اس کا ایمان نہیں ہوتا، اس کا ایمان ختم۔ اور اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا سر بازار جیسے مذاق اڑا رہی ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ گویا وہ اسلام کا، دین کا مذاق اڑا رہی ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں اور اس کو جو لوگ تنقید کرتے ہیں، گویا کہ وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کو اسلام پسند نہیں ہے، اللہ کا قانون ان کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ نکل جاؤ آسمانوں اور زمین سے، جہاں تک ہماری بادشاہت ہے، اس دائرے سے، اس دنیا سے وہ نکل جاؤ جس کو میرا اسلام پسند نہیں ہے، اور وہ بھی نکل جاؤ ہماری بادشاہت کے احاطے سے جس کو قرآن پسند نہیں ہے، وہ بھی نکل جاؤ جس کو قرآن پسند نہیں ہے، اور وہ بھی نکل جاؤ ہماری بادشاہت سے جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کو علماء کرام پسند نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایسے بدبخت لوگ جو تم لوگ میری دنیا میں رہتے ہو، میری بادشاہت میں رہتے ہو، تو جہاں تک میری بادشاہت ہے وہاں سے تم نکل جاؤ۔ اب یہ ظالم لوگ کہاں نکلیں گے؟ تو یہ لڑکی جو ہے دیکھیے بات کیسی کر رہی ہے۔ دراصل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بالکل ان کی بات جائز ہے۔ ہلچل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی عورت کے ساتھ بات کریں گے تو آپ بدتمیزی پر اتر جائیں گے، ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ اگر بدتمیزی پہ اتر جائیں گے تو جیل جائیں گے، تو ایسی حرکت تو دماغ سے لوگ سوچیں گے تو اپنے اوپر کنٹرول تو کریں گے، لیکن اس کے دل میں کچھ نہ کچھ خیال ضرور آئے گا۔ اب جو بغیرت ہیں وہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یعنی کہ انسان کو اللہ نے جج کر کے یہ بات کا اعلان کیا کہ عورت اور مرد میں یعنی کہ بیٹھنے اٹھنے میں تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن یہ قربت جو ہے یہ انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اور ایسے ہزاروں واقعات آپ روزانہ دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ کیسے ہوتا ہے رونما؟ یہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب کسی کے گھر سے آنا جانا آپ کا ہوگا، ایسے تو روڈ پہ چلنے والا کوئی بھی انسان ہے کسی عورت سے بات نہیں کرے گا، نہ کوئی عورت اس سے بات کرے گی، تو ہمیشہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس واردات کے اندر وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے قریب کے ہوتے ہیں، جن سے ان کا آنا جانا، ان سے ملنا جلنا ہوتا ہے، وہی لوگ ایسے واردات میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں کا ایک کلچر لوگوں نے بنا لیا ہے کہ ایک ذاکر نائک کو انہوں نے تنقید کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ سازشیں ہو رہی ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، اور یہ لبرل مافیا یہ اپنے مطلب کا اسلام چاہتی ہے، اور اللہ نے جو قانون بنایا ہے تو اللہ نے کہہ دیا جس کو میرا قانون پسند نہیں ہے، میرا اسلام پسند نہیں ہے، وہ نکل جاؤ۔ تو بے شرمو تم لوگ کہاں جاؤ گے نکل کر کے؟ اور نکلنے کا کوئی راستہ تو ہے نہیں، رہنا تمہیں یہی ہے، جس مالک کا کھا رہے ہو، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، اور پھر اسی کی نافرمانی کر رہے ہو۔ یہ وہی بات آ گئی جیسے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا۔ اللہ نے کہا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید
کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو اکیلے بنایا، کسی سے مدد نہیں لیا، اور میں نے اس کو تخلیق کیا، اور اس کو میں نے بیٹا دیا، بیٹی دیا، گھر دیا، دولت دیا، عزت دیا، سب کچھ دینے کے بعد یہ اور مانگتا ہے اور مانگتا، میں اس کو اور دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمارے قرآن کی شب و روز میرے قرآن کے خلاف باتیں کی ہیں۔ یہ وہ انہی لوگوں کی نسل میں سے ہیں جو قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور ان کو اگر سوال کیا جائے دین کے متعلق تو یہ تو سنی سنائی باتوں پہ چل رہے ہیں، قرآن سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا، جن لوگوں کا قرآن سے واسطہ ہوتا ہے وہ دلیل سے بات کرتے ہیں۔